الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الآذان وإجابة المؤذن اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کہ قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں اطول الناس لوگوں سے لمبی ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اذان دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اجر و ثواب پانے والے اور فضیلت کے اعتبار سے لوگوں سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، تو فرمایا کہ قرآن اندازی کرنا پڑے۔ لوگ اس بات پہ جھگڑیں کہ ہم نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، تو قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کا انتخاب کیا جائے کہ پہلی صف میں کس کس نے کھڑا ہونا، یعنی اتنا اجر و ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع تأذینا، کہ جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، ادبر الشیطان تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، لہو ذرات اور ہوا خارج کرتا ہے، حتی لا یسمع تأذین اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس سے بھی شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو ادبر پھر بھاگ جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا قُضِيَ تَصْوِيبُ اقبل، جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، تو وہ آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، کہ فلاں بات یاد کر، فلاں چیز یاد کر، لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری، تو بندے کے ذہن میں وہ باتیں آ جاتی ہیں جو اس کو یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کم صلی، بندے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس نے نماز کتنی پڑھی ہے، اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، کہ اتنا زیادہ بندے کو وہ اس چیز کے اندر مشغول کر دیتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ تو اس لیے جب نماز پڑھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب شیطان اس طرح وسوسہ ڈالے تو کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ کہہ کر
اپنی بائیں سائڈ پر اس کو 3 مرتبہ اس طرح پھونکنا چاہیے، ایسے کہ شیطان بھاگ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اس کا بندے کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے، اور خود بھی بندے کو اپنا نماز کے اندر مشغول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث جبریل جس میں آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارا نظریہ اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ چیز ہوگی تو وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، کہ مؤذن کی آواز جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں الا شہد لہ یوم القیامہ، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے، جو لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں، جن سنتے ہیں، دوسری جاندار چیزیں سنتی ہیں، تو یہ کل قیامت کے دن اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن اذان کہتا ہے، جب تم اذان کی آواز کو سنو، فقولوا مثل ما يقول، تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علی، پھر مجھ پہ درود پڑھو، فإنه من صلى علی صلاۃ، اور جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا، ثم صلی اللہ علیہ وسیلۃ، اور پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا، فإنها منزلۃ فی الجنہ، اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک مقام ہے، لا ينبغي لعبد من عباد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ کو کوئی نہیں پا سکتا بندوں میں سے، صرف ایک بندے کو ہی وہ جگہ ملے گی، وہ مقام ملے گا وسیلہ۔ تو ارجو ان اکون انا ہوا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے گا۔ فمن سأل الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعۃ، اور جو میرے لیے اس وسیلہ کا سوال کرے گا، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت جو ہے اس پر واجب ہو جائے، اس کے لیے سفارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فقال احدکم، تو تم بھی کہو، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث کے اندر اذان کا جواب کیسے دینا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو تم نے وہی الفاظ اس کے پیچھے دہرانے ہیں۔ مؤذن جب کہتا ہے اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
ایسے ہی جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ثم قال، پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی کہتا ہے حی علی الفلاح، اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے جواب میں کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے فرمایا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی مؤذن اور اذان کا جواب دینے والا جیسے مؤذن کہتا ہے ایسے ہی وہ الفاظ کو دہراتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اذان دینے اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات واضح ہونی چاہیے کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ جب اذان دینی ہے تو پہلے وضو کرنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وضو کرو، پھر اچھی طرح کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرو۔ پتہ چلا کہ وضو اگر نہیں بندہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اگر کوئی وضو کے بغیر اذان دیتا ہے تو اذان ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اذان وضو کے بغیر ہی دی جائے گی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کی اذان ہو جائے گی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، کہ جس شخص نے اذان کی کو سنا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اے میرے رب اے دعوت کامل والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، وابعث مقاما محمودا، اور انہیں مقام محمود دے، الذی وعدتہ، جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہم نے پہلے حدیث پڑھی اس میں ذکر ہوا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، تو پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ، اور یہ دعا، یہ دونوں اذان کے بعد ہے، پہلے نہیں۔ اگر پہلے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ آپ پہلے درود پڑھو یا پہلے یہ دعا پڑھو، یا دوسرے کوئی کلمات ہوتے تو فرما دیتے کہ وہ پڑھو پھر اذان دو، نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان درود شریف کو اور یہ دعا جو ہے یہ اذان کے بعد پڑھنی ہے۔ جب اذان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو آپ نے اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے کی ہے، تو یہی سنت طریقہ ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کو سنتا ہے یعنی اذان کو سنتا ہے پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا، پھر وہ اس بات پہ راضی ہے یعنی اللہ کے رب ہونے پر، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام پر، تو آپ نے فرمایا غفر لہ ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اذان کو سنتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ کلمات ادا کر دیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہے یعنی نگہبان ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امانت دار ہے نماز کے اوقات کا۔ اللہم ارشد ائمۃ، اے اللہ ائمہ اکرام کو ہدایت دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ واغفر للمؤذنین، اور جو اذان دینے والے ہیں مؤذنین ہیں ان کو معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے، مؤذن کے لیے اور ائمہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب